اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ حج کا آج کا ہمارا موضوع حج ہے۔ حج کے اندر کتنی حج، کس قسم کی حج، اس کے فرض، اس کی سنت، اس پہ ہم بات کریں گے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا فرض ہونا قطعی اور یقینی ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ ساری زندگی میں ایک حج کر لینا کافی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بار بار اپنے گھر کے بلاوے کے لیے حکم دیا یا اس کی حاضری اللہ پاک نے لکھی تو یہ اس کی نیکیوں میں اور اس کے اچھے اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن ایک حج آپ کے لیے فرض ہے۔ اللہ کریم نے، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 196 کے اندر، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ بے شک تمام عبادتیں اللہ کریم کی ذات اقدس کے لیے ہیں۔ ایک حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران وہ برے کلام سے اور فسق اور گناہ سے دور رہا، وہ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف واپس آئے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اسی دن اس کو پیدا کیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی سونے اور چاندی کی میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ اب حج کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی حج جسے افراد کہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور عازمین حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ حج ہی کرتا ہے۔ احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک حاجی کو مسلسل احرام کی شرائط کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ قران نمبر 2 اس کی قسم، اس میں حج اور عمرے کے ساتھ احرام باندھ کر دونوں کے ارکان کو ادا کرنے کا نام قران ہے۔ عازمین حج مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر اسی احرام میں حج ادا کرتے ہیں۔ اس دوران اگر احرام ناپاک ہو جائے یا میلا ہو جائے تو اس صورت میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ تیسری قسم اس کی تمتع ہے، وہ طریقہ حج جس میں حج اور عمرہ کو ساتھ ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد عازمین حج احرام کی حالت سے باہر آ سکتا ہے۔ اس طرح اس پر 8 ذی الحجہ حج کے ارادے سے احرام باندھنے تک احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مدرجہ ذیل تینوں طریقوں میں تمتع نسبتاً آسان حج ہے، تاہم اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے حج قران افضل ترین ہے۔ اب حج واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط کہ ایک انسان کا مسلمان ہونا لازم ہے، اس کا بالغ ہونا یہ فرض نہیں، عاقل ہونا، مجنون ہونا حج فرض نہیں۔ جو عاقل ہے اس کے لیے حج فرض ہے، لہذا مجنون پر حج فرض نہیں۔ آزاد ہونا اس کے لیے حج فرض ہے،
تندرست ہونا، یہ ایک حج فرض ہے۔ سفر کے اخراجات کا مالک ہونا، ایسا انسان جس کے پاس مالی اسباب ایسے ہوں کہ وہ حج کر سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اور آخری اس کی جو فرض ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ حج کا موسم ہو، مطلب حج کا مہینہ ہو۔ ان تمام شرائط کے ساتھ ایک انسان پر حج لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ عورت کو مکہ تک جانے میں 3 دن یا زیادہ دنوں کا راستہ ہو تو اس کے ہاں ہمراہ ایک شوہر یا محرم کا ہونا شرط ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ صحت ادا کرنے کے شرائط میں سے ضروری کچھ چیزیں جیسے مسلمان ہونا، احرام پہننا، حج کا وقت ہونا، اور اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو جس کو تمیز نہ ہو کسی چیز کی، مثلا اس کو شعور نہ ہو، صاحب عقل ہو۔ حج کے فرائض، حج میں یہ چیزیں فرض ہیں۔ احرام کی شرط ہے کہ وہ احرام ہو، احرام 2 چادریں جو بغیر سلے ہوئے ہوں۔ وقوع عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی آفتاب ڈھلنے سے 10ویں کی صبح صادق تک عرفات میں ٹھہرنا وقوع عرفات کہلاتا ہے۔ طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے، یہ دونوں چیزیں عرفات کے وقوع اور طواف زیارت کے اہم رکن ہیں۔ نیت، پہلے احرام باندھنا، پھر عرفہ میں ٹھہرنا، پھر طواف زیارت کرنا، ہر فرض کا اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقام یعنی وقوع عرفات میدان عرفات کی زمین میں ہونا سوائے بطن عرفہ۔ بطن عرفہ کا مطلب میدان عرفات میں ایک نالے کا نام ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ایک حدود فکس کر دی گئی کہ آپ نے اس حد سے اس حد تک میدان عرفات میں رکنا ہے۔ حج کے واجبات، حج کے واجبات میں سب سے ضروری چیز جو آئی، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میقات، احرام باندھنے کی جگہ سے احرام باندھنا، میقات سے بغیر احرام باندھے آگے نہ گزرنا، مطلب ایک حد بتائی کہ اس حد تک آپ نے احرام پہننا ہے۔ صفا و مروہ، یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، اس کو سعی کہتے ہیں، اور سعی کو صفا سے شروع کرنا یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اگر عذر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو پیدل سعی کرنا یہ ضروری ہے۔ دن کو میدان عرفات کے اندر وقوع کیا جائے۔ وقوف قیام کیا ہے؟ تو اتنی دیر تک ٹھہرا رہے کہ آفتاب غروب ہو جائے، خواہ وہ آفتاب ڈھلنے سے ہی شروع کیا ہو۔ مطلب ایک آدمی کا میدان عرفات کے اندر قیام کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ دوسری ضروری چیز کہ آفتاب کے غروب ہو جانے تک اس نے وہاں قیام کرنا ہے۔ بے شک دیر سے تھوڑا پہنچے، لیکن اس کا قیام اتنا ہونا چاہیے کہ آفتاب غروب ہونے تک اس نے وہاں رہنا ہے۔ عرفات سے واپسی میں امام نے تاخیر کی تو امام سے پہلے میدان عرفات سے نہ نکلے۔ پھر مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان وہ میدان میں ٹھہرنا، مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت مزدلفہ پہنچ کر اسے پڑھنا۔ پھر بڑے شیطان کی رمی کے بعد، مطلب اس کو بڑے شیطان کو پتھر مارنے کے پہلے دن میں اپنے بال کو منڈوانا یا کتروانا۔ قران یا تمتع جو حج ہیں 2، کرنے والے کو قربانی دینی چاہیے۔ طواف زیارت اکثر حصہ ایام نہر میں ہوتا ہے۔
عرفات سے واپسی میں جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف خانہ کعبہ کے پورے حصے میں کیا جانا چاہیے، نہ کہ حتیم کے اندر سے۔ حتیم وہ حصہ جو اللہ پاک کے گھر کے ساتھ ایک گول دائرے میں ایک چھوٹی سی دیوار بنی۔ اگر کوئی عذر نہ ہو بغیر وجہ کے، آپ بہتر یہ ہے کہ پیدل چلیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں۔ طواف میں آپ کو باوضو ہونا اور پاک ہونا، مطلب ناپاکی کی کوئی حالت نہ ہو طواف کرتے ہوئے۔ طواف کرتے ہوئے سطر کا چھپانا، مطلب سطر وہ جسم کے حصے جس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو چھپایا جائے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرنا۔ طواف کی چند ضروری چیزیں ہیں جس میں کوشش کریں کہ طواف میں کھانا پینا نہ ہو، اور طواف کی جن چکروں کے اندر اللہ پاک نے جھک کر اور جن چیزوں میں تھوڑا سینہ اکڑا کر چلنے کا حکم ہے وہ اس طریقے سے ادا کیا جائے۔ جس اوقات میں نماز مکروہ ہے اس میں طواف کرنا مکروہ نہیں ہے۔ طواف کے بعد سعی کرنا مسنون ہے۔ سعی میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے واجب ہیں۔ اسی طرح حج کی کچھ سنتیں ہیں۔ طواف کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ طواف کا حجرہ اسود سے شروع کرنا، یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ امام کا مکے میں 7ویں ذوالحجہ کو خطبہ پڑھنا، 8ویں ذوالحجہ کو فجر کے بعد مکہ سے منا کے لیے روانہ ہونا، حتیٰ کہ ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء یہ 5 نمازیں منا میں پڑھنا، ذوالحجہ کی 9ویں رات منا میں گزارنا، سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفات کو چلنا، یہ تمام چیزیں سنت کے اندر موجود تھیں۔ حج اور عمرے کے کچھ مسائل، ان میں سے یہ کہ عورت کا حج کی فضیلت میں عورت اور مرد کا ایک ہی حکم ہے۔ جو راہ کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس پہ حج فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وقوع عرفات بروز جمعۃ المبارک، وقوع عرفات خواہ کسی دن بھی ہو، یہ حج ہے۔ حج اکبر جس دن جمعہ ہو اور 2 خطبے جمع ہو جائیں اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجت الوداع جمعے ہی کے روز واقعہ ہوا تھا، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ موافقت اور مشابہت اور بہت سے زیادہ برکات کا موجب ہے۔ پھر جمعے کے دن مسلمانوں کے حق میں یوم عید کہا گیا ہے، اور عرفہ تو ہے ہی عید کا دن، تو یہ 2 عیدیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کے لیے نور علی نور بن جاتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ آیت جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کہتے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی، جمعہ اور عرفات کے دن، یعنی ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ پاک نے جس دن یہ آیات اتاری اسی دن دوہری عید تھی۔ جمعہ اور عرفات یہ دونوں دن مسلمانوں کے لیے عید ہیں، اور اس دن یہ دونوں جمع تھے کہ ایک جمعے کا دن اور دوسرا 9ویں ذی الحج۔ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ حج بدل اور اس کی شرط یہ ہے، حج بدل یہ ہے کہ آپ کسی حسب استطاعت جس کے پاس مال ہے وہ کسی اور کو دے کر کسی عذر، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہ حج کسی اور کو کروائے۔ اب اس میں 2 ضروری چیزیں، ایک یہ کہ وہ بیماری ہو جو پوری زندگی کے لیے اس کے ساتھ ہو، صحت کا وہ مسئلہ جس کی وجہ سے وہ حج
کسی اور سے کروا رہا. اب ایسی صورت میں جس نے حج کیا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کا فرض ادا ہو گیا. یہ نفلی حج کا ثواب رکھتی ہے لیکن اس آدمی کا فرض ادا نہیں ہوا. میت کی طرف سے حج بدل. دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ ایک انسان تھا، صاحب استطاعت تھا، حج کے لیے نہیں جا سکا. وفات کے وقت اس نے یہ وصیت کر دی کہ میرے حصے کا کوئی حج کر لے اور وہ بتا دے کہ یہ میرا مالی اکاؤنٹ یا یہاں پہ میرے مال ہے تو آپ یہ مال کا یہ حصہ لے لیں اور میرے حج بدل کر لیں. ایسی صورت میں جس شخص نے حج ادا کی تو یہ حج بھی جس نے ادا کی اس کا فرض ادا نہیں ہوا لیکن ثواب ملے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرے کے بارے میں کہ رمضان کریم میں جو کوئی عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب حج کے برابر ہے. اب کچھ ضروری چیزیں. جنایات، یہ جنایا کی جمع ہے. جنایات جرم، غلطی، کوتاہی، خطا یا قصور جو عمرے میں ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ نے احرام پہنا ہوا ہو. اب احرام، حالت احرام میں عازمین حج یا عمرہ بعض ایسی ممنون چیزیں کر جاتے ہیں جو جائز نہیں ہیں. ان میں پہلے پتہ کرنا چاہیے کون سی چیزیں، جیسے شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا. حدود حرم میں، جو حرم کے حدود ہیں، اس کے اندر درخت، گھاس، پودے، کانٹے، مکھی، مچھر یا جھوں کا مارنا. جسم سے کوئی بال توڑنا، کاٹنا یا ناخن تراشنا. سلے ہوئے کپڑے پہننا، مثلا قمیض، شلوار یا ٹوپی وغیرہ. خوشبو کا استعمال کرنا، چاہے وہ صابن کی خوشبو ہے، چاہے وہ کسی جیسے اچار، چٹنی، شربت یا اس طرح کی کوئی خوشبو والی چیز آپ استعمال کرتے ہیں. مرد کے لیے سر اور چہرے کا چھپانا اور عورت کے لیے چہرے پر کپڑے کو مس کرنا، مطلب اپنے چہرے پہ نقاب کرنا. ایام حج میں وقوع عرفات سے قبل 9ویں تاریخ تک حج کے جو احرام کے جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کر دینا. علاوہ ازیں محرم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، صغیرہ، کبیرہ یا کسی گالم گلوچ یا لڑائی جھگڑے کے حالات، یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے منع فرمائی. اب اگر یہ ہو جائیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی حد رکھی ہے کہ اس کو کیسے بہتر کرنا ہے یا اس کا کفارہ کیا ادا کرنا ہے. ان میں سے 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے دم، بدنہ اور صدقہ. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ ادا کر کے اس غلطی کا معاوضہ جو ہم نے غلطی کیا اس کا بدل دیا ہے کہ یہ 3 صورتیں ہیں، یہ کریں تاکہ آپ کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. دم سے مراد پوری بکری، بھیڑ، گائے کا یا اونٹ کا 7واں حصہ قربانی کی حساب سے جس طرح یہ دینا. حالت احرام میں پورے عضو پر اللہ پاک نے خوشبو لگانے سے منع کیا. خوشبودار تیل ہو سکتا ہے جیسے کہ زیتون یا تیلدار خوشبو کوئی ہو سکتی ہے، مشک ہو سکتا ہے، زعفران ہو سکتا ہے، لونگ، الائچی، دال چینی یا اتنی کھائی گئی کوئی چیز جس سے آپ کے منہ سے کثرت سے خوشبو کے آنے کے چانسز ہوں. جیسے کھانے میں خوشبو ڈالی گئی لیکن پکایا نہیں گیا اس کو، تو یہ چیز. سر پر مہندی کا یا رنگ کر کے بالوں کا رنگ چھپانا، اس کے لیے داڑھی میں مہندی لگانا،
پوری ہتھیلی یا تلوے میں مہندی لگانا، حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا، پوری رات پہننا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرے گا اس کے لیے ایک بکری، گائے، اونٹ میں سے 7واں حصہ وہ اس کا دم بنتا ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ ہے بدنا۔ بدنے سے مراد وہ گائے یا اونٹ ذبح کر کے صدقہ کر دینا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک عورت ناپاکی کی حالت میں، حیض اور نفاس کی حالت میں طواف کرے، ایسی حالت میں اس کا بدل یہ ہے کہ وہ گائے یا اونٹ کو ذبح کرے۔ دوسرا، وقوع عرفہ کے بعد حلق سے پہلے میاں بیوی آپس میں کوئی تعلق قائم کر لیں جسے جمع کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو صدقے کے لیے ہے وہ صدقہ ہے کسی گندم کا، اناج کا، کسی فقیر کو دے دینا۔ یہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ 2 باتیں جن سے صدقہ واجب ہوتا ہے، ایک یہ کہ آپ نے کسی خوشبو کو ٹچ کیا، ایک دن یا کم سے سر کو ڈھانپا، حالت احرام میں کسی ایسے شخص کا سر منڈا یعنی بال اتارے سر کے جو حالت احرام میں تھا، 5 انگلیوں سے کم کے ناخن کو تراشا، جوں کو مارنے سے نصف سا سے کم صدقہ واجب ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو جتنی بڑی ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں، جتنا بڑا گناہ ہے اس کے مقابلے میں اتنی بڑی رکھا ہے کہ اس کو کیا جائے۔ جیسے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ حیض اور نفاس کی حالت میں طواف کریں تو اس کے لیے آپ کو گائے دینی ہے، اور اگر چھوٹی غلطی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹا بدل رکھا ہے، جیسے آپ جو دے دیں، گندم دے دیں، اور اگر درمیانی غلطی ہے تو اس کے لیے فرمایا ہے کہ گائے دے دیں، بکرا دے دیں یا مینڈا دے دیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ایک حج میں کرنے والے انسان کو دھیان رکھنی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے تاکہ اس کا بدل، لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ ایکسٹرا کر کے اپنا یہ صدقہ دے دیتے ہیں تو یہ ان کی نیکی ہے۔ اللہ پاک اس وقت حج کرنے والے جتنے بھی حرم شریف میں موجود ہیں اور جو آ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کا حج قبول فرمائے، اور ان کے صدقے میں جتنے سن رہے ہیں ان کو اگلے سال اللہ پاک حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام خواہشات کو کن فرما کر اپنی رحمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔